بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت والجلال تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل اور مستحقین تک پہنچا دو، ان کے مستحقین کو لوٹا دو. اور جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلائی ہیں. اگر کسی شخص کے اندر ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی بات پائی جاتی ہے تو گویا اس نے منافقوں والا کام کیا، اس نے مسلمانوں والا، مومن والا کام نہیں کیا. اور ایک حدیث میں اس کے آگے ایک ٹکڑا ہے کہ یہ 3 باتیں جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بھی امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے، بھلے ہی وہ نماز پڑھنے والا ہو، بھلے ہی وہ روزہ رکھنے والا ہو، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان سمجھتا ہو، پھر بھی اس کے اندر یہ منافق اور نفاق کی علامت اور نشانیاں ہیں. ان 3 باتوں میں سے صرف ایک بات جسے ہم امانت اور خیانت جانتے ہیں، اس کے عنوان پر چند منٹ لفظ کروں گا کہ امانت کی تاکید اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ قرآن میں بھی بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتلائی، اور اپنی پوری زندگی کے اندر اس کی تاکید بتلائی کہ امانت داری رکھی جائے، خیانت سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے. آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں امانت داری کا دائرہ بہت محدود ہے اور بہت چھوٹا ہے، حالانکہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو امانت داری کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے کلچر اور سوسائٹی میں اور ہمارے تہذیب و تمدن میں امانت داری کا دائرہ بہت مختصر کر دیا گیا ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے یا آپ کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ چند روپے ہیں، آپ اس کو رکھ لیجئے، اور جب ہم آپ سے مانگیں تو آپ ہمیں یہ لوٹا دیجئے گا. اگر اس شخص نے اس مالک کے مانگنے پر وہ پیسے اور وہ مال واپس کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا امانت دار ہے، اور اگر اس نے وہ واپس نہیں کیا وقت پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، خائن.
بس ایک اتنا ہی تصور ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کہ امانت داری اسی کو ہی کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کام امانت داری اور خیانت داری سے بھرا پڑا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو امانت دار، اور اگر ہم اس میں خلاف ورزی کریں تو ہم خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ کیا ترجمہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت داری کو ہم نے پیش کیا، آسمانوں کو، پھر زمین کو، پھر پہاڑوں کو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ اس امانت داری کو اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا۔ نہ آسمان نے اس امانت داری کے بوجھ کو اٹھایا، نہ زمین نے اس امانت داری کے بوجھ کو اٹھایا، نہ پہاڑوں نے اس امانت داری کے بوجھ کو اٹھایا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ تینوں چیزیں، آسمان اور زمین اور پہاڑ، اس کے بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے۔ اور آگے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت داری کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا۔ اور آگے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم اور بھولا بالا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس امانت داری کا بوجھ کتنا بڑا ہے، اس نے تو قبول کر لیا۔ بہرحال قرآن میں اس کو امانت داری کس کو کہا گیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت والجلال نے عہد الست میں جب ہر جان چھوٹی چیٹی کے برابر تھی، اس وقت اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے یہ کہا ہے بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ یہ ایمان کی امانت، یہ امانت اللہ نے انسانوں کو دی، ساتھ ساتھ یہ زندگی جو دی ہے یہ امانت ہے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے۔ اگر اس زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی عبادت کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہا ہے، تو ہم اس زندگی کے ساتھ امانت داری نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی اس دی ہوئی زندگی جیسی نعمت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہم خیانت کرنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کا پورا لمحہ ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے اندر جو صلاحیتیں اور قوتیں اور توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ ہونی چاہیے۔ اگر یہ خرچ نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھیے کہ ہم اللہ کے دی ہوئی نعمتوں اور اس کی امانتوں کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ جسم کا ہر حصہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس آنکھ کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی آ جائے، ذرہ برابر روشنی میں، دیکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی آ جائے، تب ہمیں اس آنکھ جیسی نعمت کی قدر پتہ چلتی ہے۔ ورنہ تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ پیدائش سے اللہ نے ایک سرکاری مشین لگا رکھی ہے ہمارے اور آپ کے جسم میں، ہر شخص چاہے جو بھی چیز چاہے وہ دیکھ لے، اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ لیکن ان نعمتوں کی قدر ہمیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے حقوق کی رعایت کریں، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھیں۔ کتنی بڑی آنکھ جیسی نعمت، اگر وہ ذرہ برابر روشنی کم ہو جائے کسی طریقے سے، نعوذ باللہ، یا کہیے اللہ ہم سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، کسی کی بینائی چلی جائے اور کچھ نہ دکھے، پوری زندگی کا سرمایہ، پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کا مال اور دولت ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، آنکھ جیسی نعمت کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نعمت اور یہ دی ہوئی اللہ کی نعمت ایک بہت بڑی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا کہ اس آنکھ سے آپ کو ہر چیز دیکھنی، آپ جو بھی چاہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے نظارے، اچھی چیزیں، پیڑ پودے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ دیکھو۔
اسی کے ساتھ ساتھ چند چیزوں میں قید لگا دی کہ ان کو نہ دیکھنا. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا نامحرم کو نہیں دیکھنا. ہر ایسی عورت جس سے کسی مرد کی شادی ہو سکتی ہے یا ہر ایسا مرد جس سے کسی عورت کی شادی ہو سکتی ہے، دونوں آپس میں نامحرم ہیں. انہیں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یا کسی بھی طرح اپنی خواہشات پوری کرنے کی نظر سے دیکھنا یہ گناہ ہے. اس آنکھ کو آپ محرم جگہ پر استعمال کیجیے، حلال جگہ پر استعمال کیجیے، تب تو یہ آنکھ واقعی اللہ کی نعمت کا حق ادا ہوگا اور اللہ کی اس نعمت کی ہم امانت داری کے ساتھ امانت دار کہلائیں گے. اور ہم نے جہاں اس کو اللہ کے حکم کے خلاف اس کو استعمال کیا، نہ محرم کو دیکھنے میں استعمال کیا، سنیما کو دیکھنے میں استعمال کیا، غلط چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کیا، پھر ہم اس آنکھ جیسی نعمت کی قدردانی نہیں بلکہ ہم آنکھ جیسی نعمت کی ناقدری کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس بڑی امانت کے ساتھ ہم خیانت کرنے والے ہیں. یہی آنکھ ہے. اگر حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر محبت بری نگاہ ایک بار ڈالتا ہے تو اللہ دونوں کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نگاہ سے اگر والدین کی طرف ایک بار محبت بھری نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یوں تو ہم اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے ہم وہاں جائیں اور نہ جانے کون سی کمی اور غلطی ہو جائے جس کی بنیاد پر ہمارا حج قبول نہ ہو، لیکن نفلی حج ہمیں گھر ہی میں روزانہ ہم ادا کر سکتے ہیں. ہر بچے، ہر وہ اپنے ماں اور باپ کا چہیتا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے والدین کو دیکھ کر ایک مقبول حج کا ثواب پا سکتا ہے اسی نگاہوں کے ذریعے سے. لہذا یہ امانت داری کہلائے گی اور اس کے علاوہ اگر غلط جگہ پر استعمال کیا جائے گا تو خیانت کہلائے گا. اسی طریقے سے دوسری نعمت کان ہے. کان کے بارے میں کہا ہر چیز سنو، سب کچھ تمہیں سننا ہے. تسبیحات سنو، اچھی چیزیں سنو، قرآن کی تلاوت سنو، تسبیحات کی آوازیں سنو، جو بھی چیز تم سن سکتے ہو وہ سنو. اس میں بھی کچھ قیدیں لگائی کہ کچھ چیزیں نہ سننا، موسیقی نہ سننا، گانا نہ سننا، کسی کی غیبت نہ سننا، کسی کی چغلی نہ سننا، اور غلط باتوں کو نہ سننا. ان چیزوں سے بچ جاؤ، باقی ہر چیز سننے کی تمہیں اجازت ہے. اگر اس کان جیسی نعمت کا استعمال ہم ان چیزوں میں کر رہے ہیں تو ہم اس کان کی نعمت کی اور اس امانت کی امانت داری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں. جسم کا ہر حصہ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اللہ کی طرف سے بہترین امانت ہے، اور ہم اس جسم کے کسی بھی حصے کو غلط جگہ پر اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کریں تو یہ خیانت ہے. پورا جسم اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اسی لیے شریعت کے اندر خودکشی حرام ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک چیز ہے، موبائل ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو دوں اور یہ کہوں یہ موبائل آپ لیجیے اور اس کا استعمال کیجیے. آپ کے لیے وہ موبائل لینا اور اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے کیونکہ میں نے اس موبائل کی اجازت دی ہے استعمال کرنے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ جسم میری ملکیت ہے، تم چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو، تم چاہو تو مجھے ایک گولی مار کر ہلاک کر سکتے ہو، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص نے مجھے گولی مارنے کی یا مجھے ہلاک کرنے کی، قتل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، کاغذ پر لکھ کر، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دے، دستخط اور سائن بھی کر دے، پھر بھی اس شخص کے لیے ہلاک کرنا جائز نہیں ہے. کیوں کہ جس شخص نے یہ جسم کی ہلاکت کی اجازت دی ہے یہ جسم اس کا نہیں ہے، یہ جسم تو اللہ کی امانت تھی اور یہ اس امانت میں خیانت کرنے کے اوپر کھلا ہے. لہذا سامنے والا شخص جس کو اجازت ملی ہے اسے اس جان کو طلب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر وہ کر رہا ہے تو بہت بڑا مجرم اور گنہگار ہوگا. اسی طریقے سے بعض حضرات وہ ہیں جو اپنے جسم پہ کسی حصے پر گھدوا کر لکھواتے ہیں، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے اس جسم کے جس حصے پر گھدوایا جا رہا ہے اور گھدوا کر لکھوایا جا رہا ہے، کسی کا نام لکھا جاتا ہے، کوئی دل بنوا رہا ہے، کوئی اور بھی قسم کی چیزیں بنوا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جسم کے اس حصے کو لکھوانے کے لیے نہیں دیا،
اس کو تو کسی اور کام میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا، ہم اور آپ اس کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اس جسم کے اس حصے کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ دائرہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، بہت آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم جسم کے اعضاء کی طرف توجہ دیں کہ یہ تمام جسم کا ہر حصہ ہمارے نزدیک بہترین اللہ کی امانت ہے، جسے اللہ کے حکموں کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھیں تو ایک چیز ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں عاریت کی چیز کہا جاتا ہے۔ عاریت کی چیز کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانگ کر کام چلاتے ہیں اور اس پر کسی بھی طرح کا کوئی کرایہ اور اجرت نہیں لی جاتی۔ جیسے کسی کے گھر میں سوئی نہیں ہے، وہ پڑوس کے پاس گیا اور اس نے کہا اپنی سوئی دے دو۔ کسی کے پاس سوپ نہیں ہے، وہ سوپ لے کر آیا اور اس نے استعمال کر لیا۔ کسی کے پاس چھری نہیں ہے، وہ بغل سے چھری لے کر آیا اور اس نے اس کو استعمال کر لیا۔ یہ چیزیں عاریت کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ ہمیں ضرورت پڑی ہم نے لے لیا، آپ کو ضرورت پڑی آپ نے لے لیا۔ لیکن اس عاریت کی چیز کو لینے کے بعد وہ چیز ہمارے اور آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ سود لینے والی عورتیں لینے کے بعد گھر میں رکھ لیا، اس کی صحیح حفاظت نہیں کی، اس کو وقت پر واپس نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی سوئی ہے، اس کو آپ نے لیا اور کام نکالنے کے بعد اس کو وقت پر واپس نہیں کیا۔ چھوٹی سی چھری ہے اور اس کو لیا اور استعمال کیا اور کام نکالنے کے بعد اس کو واپس نہیں کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی، اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی، کسی بھی طرح کے کوئی رد و بدل ہوا تو یہ امانت کے ساتھ خیانت کر جائے گی۔ مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ برکتہ نے بہت سارے مواعظ لکھے ہیں، اس میں سے ایک بات لکھی کہ ایک پڑوسی اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتا ہے اور کھانا بنانے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کو اچھا سمجھتا ہے، ہمیں اور آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے برتن میں وہ اس کھانے کو ڈھانک کر لاتا ہے اور ہمیں اور آپ کے گھر میں دے دیتا ہے۔ اپنے برتن میں لے کر آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ اپنا برتن اٹھاتے اور اس برتن کو خالی کرتے، اس کا سامان اپنے برتن میں الٹ لیتے اور اس کا برتن صاف کر کے اسے واپس کر دیتے۔ لیکن ہم نے اس کے برتن کو رکھ لیا، اب دینے کا نام ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ خیانت ہے، ہمارے برتنوں میں وہ برتن رہتا ہے۔ اس مالک نے جو کھانا لے کر آیا تھا اپنے برتن کو استعمال کرنے کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دی۔ صرف وہ تو کھانا لے کر آیا تھا، ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اس برتن کو واپس کریں۔ اگر ہم اپنے برتن میں رکھتے ہیں اور اس کا استعمال ہم کرتے ہیں تو یہ شریعت کی نگاہ میں خیانت ہے اور ناجائز اور حرام۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کچھ ڈیوٹی کرتے اور انہوں نے وہ ڈیوٹی کی، مثال کے طور پر 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ جب ہم نے ڈیوٹی کرنے کے لیے اپنے آپ کو رضامند کر لیا تو وہ جتنی دیر کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، یہ گھنٹے ہمارے اللہ کے نظر میں یا سامنے والے کی نظر میں امانت ہیں۔ اگر اس گھنٹے میں سے اس کام کو چھوڑ کر جس کے لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے دوسری جگہ پر استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر کوئی ہمارا ملنے والا آ گیا، ہم اپنے کام کو چھوڑ کر دوسری جگہ اس کو استعمال کریں اور باتیں کرنے میں بیٹھ جائیں، اور جس ذمہ داری کے لیے ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ہم نے یہ ٹائم فکس کیا تھا اس کو چھوڑ دیں تو ہم نے اتنی دیر خیانت کی ہے۔ ایک واقعہ مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بہت قیمتی واقعہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے وقت میں جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی وہاں کے اساتذہ کتنے امانت دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھاتے تھے، 10 یا 12 روپے یا 15 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ پڑھانے کے دوران اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آیا تو اسی وقت وہ وقت لکھ لیتے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، مدرسے کے کسی کام سے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے وہ وقت لکھا کہ مثال کے طور پر 10:20 پر یہ شخص آیا ہے، اب اس سے 10 منٹ بات کی تو انہوں نے لکھا یہ 10:30 پہ یہ چلا گیا، یعنی میں نے 10 منٹ مدرسے کے کام میں استعمال نہیں کیے، میں نے اپنے شخص سے ملاقات اور اس سے بات چیت میں استعمال کیے۔ اور پورا مہینہ جب بھی کوئی کام اس طرح کا آتا تھا وہ لکھتے رہتے،
جب تنخواہ لینے کی باری آتی تھی تو دفتر میں جاتے اور یہ کہتے کہ بھائی ذمہ دار حضرات سے کہ میں نے 15 روپے میں یا 12 روپے میں پورا مہینہ اتنے گھنٹے پڑھانے کی ذمہ داری لی تھی اور میں پڑھا بھی رہا تھا، لیکن اس بیچ میں میرے کچھ ملنے والے آئے جس کی وجہ سے میں نے فلاں دن 10 منٹ نہیں پڑھایا، فلاں دن 5 منٹ نہیں پڑھایا، فلاں دن 12 منٹ نہیں پڑھایا، اس لحاظ سے پورے مہینے میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں نے مدرسے کے کاموں میں اپنے وقت کو استعمال نہیں کیا ہے، لہذا میرے اس 1 اور 1.5 گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لی جائے، اس کے بعد مجھے تنخواہ دی جائے۔ کتنی بڑی امانت داری! اس امانت داری کی وجہ سے اللہ نے آج پوری دنیا کے اندر اس دارالعلوم دیوبند کو چمکایا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر وہاں کا فاضل اس سے تعلق رکھنے والا دین کی خدمت نہیں کر رہا۔ اللہ نے بہت صرف ایسی امانت داری اور پاسداری کرنے کا لحاظ کرنے کی وجہ سے، اجازت دے تو میں ایک واقعہ اور سناؤں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترجمہ قرآن بھی چلتا ہے تفسیر عثمانی کے نام سے، بڑا قیمتی ترجمہ ہے قرآن کا، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ وہ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، پوری زندگی تو انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی گنوا دی، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے۔ ان کی تنخواہ اس وقت صرف اور صرف 10 روپے تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی جو کمیٹی ہے اس نے یہ طے کیا کہ حضرت بہت پرانے ہو گئے، تجربہ بہت ہو گیا ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے دارالعلوم کے لیے، لہذا اس بڑھاپے میں ان کی تنخواہ 10 نہیں بلکہ 15 روپے کر دی جائے۔ پاس ہو گیا۔ اگلا مہینہ جب آیا تو ان کو ان کی تنخواہ 15 روپے 10 کی جگہ پر 15 روپے دی گئی۔ انہوں نے جب 15 روپے لیے تو فوراً کہنے لگے کہ میری تنخواہ تو 10 روپے متعین تھی، 15 روپے کیوں دی گئی؟ تو یہ کہا کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ بہت دنوں سے خدمت کر رہے ہیں، آپ کے تجربات بہت ہیں، آپ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اس لیے آپ کا یہ عمل بدل دیا گیا ہے کہ آپ کو 5 روپے بڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ پہلے میں جوان تھا، میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت تھی، میں بہت مستعد اور چستی کے ساتھ پڑھاتا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ بات نہیں رہی جو جوانی میں رہا کرتی تھی، لہذا آج میری تنخواہ بڑھانے کی نوبت نہیں، کم کرنے کی نوبت آئی، لہذا میری تنخواہ نہ بڑھائی جائے اور مجھے 10 ہی روپے دیے جائیں۔ مفتی تقی صاحب نے آگے لکھا کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کو مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقوق دیے جائیں، لہذا ہر شخص یہ کہتا ہے، دھرنے پر بیٹھتا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی اپلیکیشن لکھے جاتے ہیں، درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ کیا کوئی شخص ایسا آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری ادا نہیں کی، اس لیے میری تنخواہ کم کر دی جائے؟ کوئی شخص ہے ایسا؟ یہ تمام امانت داری کب آئے گی؟ جب ہم اللہ رب العزت کی والجلال کے حکموں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر آج ہم کس طرح کے ماحول سے گزر رہے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، جو وہاں پر عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے لنچ کا ٹائم ہو گیا، کل آئیے گا۔ دوسرے دن جاتے ہیں، وہ کہتا ہے آج وقت نہیں ہے، پرسوں آئیے گا۔ اس طرح ایک کام کرانے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، ہفتوں لگ جاتے ہیں اور کچھ تو سال گزر جاتے ہیں، تب بھی کام نہیں ہوتا، صرف اس بنیاد پر کہ امانت داری اور خیانت کا لحاظ نہیں۔ ہم نے امانت داری اور خیانت کو نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے ایک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ 4 لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہوئی امانت داری کی تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بات یہاں پر سنی گئی ہے اس کو راز رکھا جائے، ایک دوسرے سے فاش نہ کیا جائے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو فاش کر دیا، بھلے ہی ہمارا کتنا قریبی ہو،
ہم یہ بتلائیں کہ تم میرے بہت جیتی دوست ہو، ہم تمہیں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اس مجلس میں یہ بات ہوئی ہے، تو اس کا بھی تو کوئی جگری ہوگا، وہ دوسرے کو بتلائے گا، پھر اس کا کوئی جگری ہوگا، وہ دوسرے کو بتلائے گا، اور ہر شخص یہی کہے گا کہ میں تمہیں اپنا سمجھ کر بتلا رہا ہوں، اس لیے تم یہ بات کسی کو کہنا نہیں، اور پھر بھی پورے محلے کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ٹیلی فون کا زمانہ ہے، آج کال کانفرنس پر لگا کر دو لوگوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے، تیسرا شخص خاموشی سے سنتا ہے، اور اس بات کو سن کر وہ بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بات سن لی، اس راز کو اپنے اندر کر لیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بات کہی تو میں تمہارے راز کو فاش کر دوں گا، ظاہر کر دوں گا۔ پھر نہ جانے ہمارے اس معاشرے میں کیسے کیسے فساد برپا ہوتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ امانت داری کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اگر آج ہمارے اور آپ کے درمیان امانت داری کا لحاظ ہو جائے، خیانت سے بچنے کا لحاظ ہو جائے، تو آج ہمارے معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم ہو جائے۔ آج ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے، بچے اپنے والدین کے حقوق کو سمجھے، والدین اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھے، استاد اپنے طلبہ کے حقوق کو سمجھے، اور طلبہ اپنے استاد کے حقوق کو سمجھے۔ ہر شخص یہ ذمہ داری لے لے کہ ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اس کی مکمل پاسداری اور حفاظت کریں گے، اس کا لحاظ رکھیں گے، تو آج ہر شخص کے لحاظ سے اور پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے رب کریم کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق پر حمل فرمائے، اور امانت داری اور خیانت کے فرق کو سمجھ کر اور اس کے مفہوم کی کشادگی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق پر حمل فرمائے۔